محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پیش کر رہے ہیں ایک لفظ بھی ان کے دائیں ہاتھ نے کبھی نہیں لکھا، کیونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ تو بعض دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں، ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بہت ہی زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ مفتی طارق مردود نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی گستاخی کری ہے۔ قرآن پاک کہ وہ مقدس کتاب کے جس کے شروع میں ہی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ذالک کتاب لا ریب فیہ، یہ وہ مقدس کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس پر بھی جانتے ہو آپ نے کیا اعتراض کرا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ نے ایک لفظ بھی اپنے ہاتھ سے نہیں لکھا ہے، بلکہ کبھی کسی صحابی کو آپ بلاتے تھے، کبھی زید بن ثابت کو بلاتے تھے، کبھی کسی اور صحابی سے آپ نقل کروایا کرتے تھے۔ یہاں تک کہہ دیا مردود نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو کاتب تھے انہوں نے گرامر کی غلطی کی ہے۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس نے کیا کہا ہے کہ جب جو ہے انہوں نے لکھ دیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلا اور انہوں نے کوئی اس میں کریکشن نہیں کرا، کوئی بدلاؤ نہیں کرا۔ اس مقدس کتاب پر الزام لگایا جا رہا ہے جس کی شان اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ تمام کا یہ ایمان ہے کہ اس کے نقطے میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کے خود کے مولوی اس کے خلاف ہو گئے ہیں کہ یہ واقعی میں اس نے قرآن پر ایک الزام تراشی کی ہے۔ اور آئیے تو پہلے مفتی طارق مردود کی ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں، اور کمال کی بات ہے ہم یہ مانتے ہیں کہ نہ آپ لکھنا جانتے تھے نہ آپ پڑھنا جانتے۔ ما تخطہ بیمینک، قرآن کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پیش کر رہے ہیں ایک لفظ بھی ان کے دائیں ہاتھ نے کبھی نہیں لکھا، ایک لفظ نہیں لکھا۔ جیسے ہی آیت نازل ہوتی آپ کبھی زید بن ثابت کو بلا رہے ہیں، کبھی کسی اور صحابی کو بلا رہے ہیں، بھائی لکھو لکھو۔ اور دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لکھوایا نا تو چونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو بعض دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں، ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی۔ آپ کو نہیں پتہ چلا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے، وہ اب تک اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ مثال کے طور پر بہت ساری مثالیں اس کی قرآن میں، سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق میں کیا آتا ہے؟ کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ، اللہ کہتے ہیں اگر یہ کفر سے باز نہیں آئے ہم ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے قیامت کے دن۔ تو یہاں ہے لنسفعا، جتنے بھی علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے لنسفعا یہ لام تاکید ہے اور آخر میں نون تاکید ہے۔ یہ الف کے ساتھ لکھنا گرامر کے لحاظ سے غلط، کیونکہ تنوین ناؤن پہ آتی ہے، سینٹنس پہ یا فعل پہ تنوین کبھی بھی نہیں آتی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن یہاں پر کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا نا لنسفعن، جبریل آئی آیت لے کے آپ نے اس کو پروناؤن کیا اپنی زبان سے لنسفعن، تو کاتب نے کیونکہ عن میں آواز نون کی آ رہی ہے تو کاتب نے اس وقت لکھ دیا نون کے بجائے الف ڈال دیا جو تنوین کی علامت ہے۔ یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک۔ اعوذ باللہ کی اللہ اکبر، کتنی بڑی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کری ہے، قرآن پاک کی شان میں گستاخی کری ہے، اللہ رب العزت کی شان میں گستاخی کری ہے کہ اللہ کو نہیں معلوم۔ اور یہ کتنا بڑا جھوٹ اس نے لگایا ہے، الزام لگایا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو قرآن دیا ہے ویسے ہی امت کو پہنچانے کا ایک نبی کا پیغمبر کا ذمہ ہوتا ہے۔ کیا اس سے الزام یہ نہیں آئے گا کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا قرآن اللہ نے ان کے اوپر بھیجا، ان پر نازل کیا، ویسا قرآن امت پر نہیں آیا؟ کیا اس سے یہ الزام کہ دیکھیے اگر کوئی غیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے تو ہم ایک دم اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے، لیکن جو اپنوں میں ہی منافقین چھپے ہیں، دیوبندی چھپے ہیں، ان کا بائیکاٹ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟
इनके पीछे न जाने कितने भोले भाले मुसलमान नमाजें पढ़ते कि नहीं हमें मसले की इख्तिलाफात में नहीं पढ़ना चाहिए, हमें अकायद के इख्तिलाफ में नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? जो हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इस तरीके से गुस्ताखी करे जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं हो सकता, और आपको जाहिल कहे नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान अज़ीम में फरमाता रहमान अल्लमल कुरान, रहमान के जिसने कुरान को सिखाया, जिसका पढ़ाने वाला दुनियावी उस्ताद नहीं है, उसका पढ़ाने वाला वो रब्बे जुल जलाल है।